نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کردار عالی تو ایسا تھا، یعنی 40 سال میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سالہ عمر مبارک میں نبوت کا دعویٰ، اور اس سے پہلے ہی 40 سالہ زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا۔ 40 سال میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ صادق اور امین کا لقب دینے والے کون تھے؟ کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے۔ اچھا، جو اعلان نبوت ہے، آپ دیکھیں کہ یہ بہت جرت مندانہ فیصلہ تھا۔ یعنی کردار کا میں ایک انقلابی پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار عالی، آپ کا رول کیا تھا، کیا رول پلے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی میں اور قیامت تک، کہ اس جیسا رول کوئی پلے نہیں کر سکتا۔ ایک تو کردار کو ہم اس حوالے سے دیتے ہیں نا، حسن اخلاق، سیرت و کردار، اس کے اچھے خصائص۔ میں اس حوالے سے لیتا ہوں کہ ان تمام کوالٹیز کا جو اصل میں امپیکٹ تھا معاشرے پر، وہ کیا تھا، کہتے ہیں نا کیا کردار ادا کیا۔ تو میں اس ڈائمنشن میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ اب ایک عام آدمی اگر ہوتا ہے تو کہتا ہے اتنی تو تعریفیں ہو رہی ہیں، اب ان کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کرنا کہ یہ میرے دشمن بن جائیں اور ڈینائی کرنے لگیں، تو بہتر ہے کہ ذرا کوئی بیچ کا راستہ ایسا نکالو کہ آہستہ آہستہ ان کو اس طرف لے کر آؤ۔ ایبرپٹلی ایک اعلان کر دینا، ایک پروکلیم کر دینا کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا خالق و مالک ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جن جھوٹے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے باطل خدا ہیں۔ تو یہ تو ایک ریولوشنری میسج تھا۔ یعنی ابتدا ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار کی انقلابی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اٹ واز ناٹ اے ایزی جاب، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک شخص ایک مجمع میں کھڑے ہو کے وہ بات کر رہا ہے کہ جیسے ہی وہ بات کرے گا کہ لوگ جو ہے تلواریں اور خنجر نکال کے، ہر وقت تو تلواریں لگی ہوئی ہوتی تھیں، وہ جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جرت ہے، یہ نبی میں اور ایک فلاسفر اور سائنٹسٹ میں یہی فرق ہوتا ہے جناب، کہ گیلیلی کو جب دربار میں بلایا گیا پوپزم میں، اور اس سے کہا گیا کہ تم نے تو توہین کر دی ہے کہہ کے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، زمین تو حرکت نہیں کر رہی، معافی مانگو نہیں تو تم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ تو جناب گیلیلی نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ پوپ صاحب غلطی ہو گئی مجھ سے، اور میں معافی چاہتا ہوں، اپنے الفاظ میں واپس لیتا ہوں۔ اس نے اپنی جان بچائی، اور جب وہ نکل رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرے کہنے سے روک تھوڑی جائے گی زمین، میں نے تو اپنی جان بچائی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک فلسفی سائنٹسٹ میں اور ایک نبی میں، کہ نبی کبھی بھی اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ وہ ایک انقلابی کردار پیش کر رہا ہے، ایک وہ اگزامپل کو سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو، نیور کمپرومائز آن یور گولز۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، کمپرومائز فار گولز اینڈ کمپرومائز آن گولز۔ 13 سالہ دور میں مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو رہا وہ انقلابی رہا۔ آپ نے ایک انقلابی سوچ دے دی، ایک ریولوشنری آپ نے آئیڈیالوجی دے دی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ ان کی اکانومی، اس سے ہوگا ان کی معاشرت، ان سے ہوگا ان کا پولیٹیکل سسٹم، ان سے ہوگا ان کے ذات پات کا نظام، غلاموں کو رکھنا، یہ نسلی تفاوت، یہ سب کچھ ڈسکارڈ ہو جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جرت کا مظاہرہ فرمایا جو نبی کے شایان شان ہوتا ہے، اور یہی درس دیا کہ تمہارا کردار انقلابی ہونا چاہیے. نیور کمپرومائز آن یور گول. حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو آپ روکے، ہم ان کو پیسہ دیں گے، دولت دیں گے، یہاں کا ان کو حاکم بنا دیں گے، لیکن اسٹاپ پریچنگ اسلام. یہ جو جس سوچ اور آئیڈیالوجی کو یہ پیش کر رہے ہیں، اس سے رک جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پہ سورج بھی لا کے رکھ دو تو میں اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں یہ نہیں روک سکتا. دیٹ شوڈ بی دا اسپرٹ. نبی نے یہ انقلابی کردار ادا کیا کہ آپ نے اپنے کمپرومائز پہ گول نہیں کیا. ہر قسم کی آفر دی گئی. شعبہ ابی طالب میں 3 سال اکنامیکل بائیکاٹ رہا، سوشل بائیکاٹ رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ نہیں کہ ہم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد دیکھ لیں گے، کوئی بیچ کی راہ نکال لو. تو نبی کا کردار کیا رہا؟ انقلابی رہا. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور ایک مستشرق یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں تو مکے میں مجبور تھے، ٹھیک ہے، یہاں تو مجبور تھے، وہاں جب گئے تو وہاں جا کے ڈینائی کر دیا. اچھا تو وہاں تو معاہدے بھی کیے، معاہدے تو اصولاً یہاں کرنے چاہیے تھے جہاں پہ جان کا خطرہ تھا صحابہ کرام کو، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے بستر مبارک پر لٹایا اور ہجرت فرمائی، تو بھئی معاہدہ تو یہاں کرنا چاہیے تھا جہاں جان کا خطرہ تھا. وہاں تو نیور کمپرومائز آن گول. یہ 2 چیزیں میری یاد رکھیے گا. کردار مصطفی میں یہ تھا کہ اپنے گول پر کمپرومائز کبھی نہیں کرنا. مدینہ منورہ میں اپنے گول کے لیے کمپرومائز فار گولز یہ کیے، اور اس میں نبی کی حیثیت فائق رہی. فیصلہ نبی نے فرمایا میں کروں گا، چاہے یہودی کا معاملہ ہو، چاہے عیسائی کا معاملہ ہو، چاہے کسی قبیلے کا معاملہ ہو. یہاں پہ آپ نے بیسٹ کمیونیکیشن کی، یہاں آپ نے معاہدے بھی فرمائے. یہاں پہ کمپرومائز فار گولز تھا، یہاں پہ اسلام کو نافذ کرنا تھا. تو نبی کا کردار انقلابی تھا. آپ نے انقلابی سوچ دی تھی جس سے دنیا میں ریولیوشن آ جائے. نبی کا کردار جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جناب نظریہ ضرورت، جس کو آج کہا جاتا ہے کہ بھئی ضرورت ہے تو آپ کچھ بھی ڈیسائیڈ کر لیں، کچھ بھی کہہ دیں، فی الحال وقت نکالیں. یہ مونگریلٹی ہے، یہ دوغلا پن ہے، اور نبی کی ذات اس سے مبرہ ہوتی ہے. اور یہی ریکوائر کرتی ہے سیرت مصطفیٰ ایک مومن کے لیے کہ آپ کو کیا ہونا ہے؟ ڈٹرمنٹ، کہ آپ اپنے فیصلے کو 100 بار سوچے کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر آپ مستحکم ہو کے کھڑے ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا کردار جو ادا فرمایا وہ انقلابی تھا. ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا تھا جو ریولوشنری ہو، جو دنیا میں انقلاب لا سکے. اور انقلاب فکر میں جب تک نہیں آتا اس وقت تک انقلاب اجساد میں یا دنیا میں نہیں آتا. ظواہر میں انقلاب جب آئے گا جب آپ کے باطن میں انقلاب ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کی ذات میں، فکر میں، سوچ میں انقلاب کو پیدا کیا، اور یہ کردار ادا کیا کہ امت مسلمہ کو ایسا بنانا ہے، سیقل بنانا ہے، برندہ و سیقل زدہ و براق، کہ کائنات اس میں کھو جائے اور وہ کائنات کو تسخیر کر لے. یہ انقلابی سوچ تھی، یہ انقلابی کردار تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. جب تک ہم یہ ریولوشنری آئیڈیالوجی اسلام کی نہیں لیتے، ہم نکل کے کچھ کر نہیں سکتے. ہم پیسو ہو جاتے ہیں، ہم سست پڑ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا، جنگ سے منع کیا، امن کی بات کی. نہیں جناب، بڑی جرت کا مظاہرہ فرمایا. نہیں جناب، بڑی ریولوشنری کردار اور رول پلے کیا. یہی وہ سیرت ہے جو مسلمان اگر اپنا لیں تو پوری دنیا پہ چھا جائیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.